شب قدر، یہ سبھی بڑی قدر و منزلت کی راتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کو مختلف قسم کے انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ یوں تو کوئی بھی لمحہ اس کی عطا سے خالی نہیں، اگر اس کی عطا نہ ہو تو عالم ویران ہو جائے، لیکن اس کی نوازشوں کا جو انداز شب قدر کو ہوتا ہے وہ کسی اور رات کو نظر نہیں آتا۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کلام نازل فرمایا، اور اس ایک نعمت سے ہزاروں نعمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس رات کے مجاہدوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب سے لے کر سفینہ سحر تک نور برساتا رہتا ہے، رحمتیں ہزار گنا بڑھ جاتی ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے اللہ کے ملائکہ آسمان دنیا سے قطار در قطار زمین پر اترتے ہیں، اور انسان کی عبادتوں کے شکوے اور ریاضتوں کے جلال پر جب ان کی نگاہ پڑتی ہے تو برسوں کے مان ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ ملائکہ جنہیں اپنی لاکھوں سال کی عبادت پر ناز تھا، لاکھوں سال کی عبادت پر ناز کرنے والے ملائکہ کو اس رات کے عابدوں پر سلام بھیجنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس رات کو شب قدر کا نام دیا گیا۔ قدر کے ایک معنی مرتبے کے ہیں، بلندی کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں، سال کی باقی راتوں کے مقابلے میں بڑی مرتبے والی رات ہے، اس لیے اس رات کو شب قدر کا نام دیا گیا۔ قدر کے معنی قدر و منزلت کے ہیں، تو چونکہ اس رات کے عابدوں کی قدر و منزلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک باقی راتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اس لیے اس رات کو شب قدر کا نام دیا گیا۔ چونکہ اس رات کے عابدوں کی قدر و منزلت باقی سال کی باقی راتوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس رات کو شب قدر کا نام دیا گیا۔ قدر کے ایک معنی فیصلے کے ہیں، قضا کے ہیں، تو چونکہ یہ رات فیصلے کی رات ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال کے تقدیر کا قلم دان ملائکہ کے ہاتھ میں سونپ دیتا ہے، اس لیے اس رات کو شب قدر کا نام دیا گیا۔ اور قدر کے ایک معنی تنگی کے بھی ہیں، چونکہ اس رات آسمانی دنیا سے ملائکہ قطار در قطار زمین پر اس قدر اتر جاتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کے شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے سامنے ایک دن بنی اسرائیل کے 4 اشخاص کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں حضرت ایوب، حضرت حزقیل، حضرت زکریا، حضرت یوشع بن نون، یہ بنی اسرائیل کے ایسے 4 اشخاص تھے جنہوں نے 80 سال عمر گزاری، اور 80 سال کی عمر میں پلک جھپکنے کی مقدار بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی۔ جب حضور علیہ السلام نے ان کا تذکرہ فرمایا، صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ ایسی عبادت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امی کو آسمان دنیا سے سورۃ القدر دے کر بھیجا کہ بنی اسرائیل کے 4 اشخاص کی عبادت پر آپ کو اس قدر ناز ہے کہ ایسی عبادت تو کوئی کر نہیں سکتا۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ آپ کی امت کا کوئی فرد اگر اس ایک رات کو عبادت کرے گا تو 80
سال کی عمر سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اگر 1000 ماہ کا ثواب بھی رکھ دیا جائے تو وہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک اور شخص کا ذکر کیا گیا جو اتنا نیک شخص تھا، اس زمانے کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اس سے کہیں یہ کوئی تمنا کرے، ہم سے کوئی آرزو کرے، کوئی دعا مانگے تاکہ ہم اس کی دعا کو قبول کریں۔ اس نے کوئی دنیا کی چیز نہیں مانگی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 1000 لڑکے مانگے تاکہ میں ان کو لے کر تیری راہ میں جہاد کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے 1000 لڑکے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے، ہر ماہ وہ جہاد کرتا رہا، اپنے ایک بیٹے کو شہید کرتا رہا، ایک بیٹا اس کا شہید ہوتا رہا، یہاں تک کہ 1000 مہینوں میں اس کے 1000 بیٹے شہید ہو گئے۔ 1000 مہینوں کے بعد خود آگے بڑھتا ہے، وہ بھی اللہ کے حضور جان دے دیتا ہے۔ پھر بھی اس کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ وہ دن کو روزہ رکھتا، رات کو قیام کرتا۔ لوگوں نے کہا کہ اس جیسی عبادت کو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر دے کر جبرائیل امین کو بھیجا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ آپ کی امت کا کوئی شخص اگر اس ایک رات کو عبادت کرے گا تو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ رات گناہگاروں کی رات ہے۔ اس ایک رات میں عبادت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1000 ماہ ایک شخص جہاد کرتا رہا، 80 سال ایک شخص عبادت کرتا رہا، اس میں تو مشقت بہت زیادہ ہے، اور ایک رات کی عبادت کا ثواب اس سے کیسے بڑھ گیا؟ حالانکہ جس چیز میں مشقت زیادہ ہو اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ اعتراض اپنی جگہ درست ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول اور طریقہ کار یہ ہے کہ وہ نسبت کے بدلنے سے احکام بدل دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال، کوئی شخص اگر ایک نماز اپنے گھر میں ادا کرتا ہے تو اس ایک نماز کا ثواب اسے 10 گنا ملے گا۔ اگر اتنی ہی مشقت کر کے اتنے ہی وقت میں اگر وہی نماز کوئی اگر باجماعت ادا کرے اسے 27 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر وہی نماز کوئی شخص جامع مسجد میں ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 500 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر اتنے ہی وقت میں اگر کوئی ایک نماز وہی نماز مسجد نبوی میں ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 50,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر وہی نماز کوئی مسجد حرام میں ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پتہ چلا کہ نسبت بدل گئی تو حکم بدل گیا۔ اتنا ہی وقت اتنی ہی مشقت اس نے اپنے گھر میں ادا کی تھی تو گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب 10 نمازوں کے برابر، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر۔ پتہ چلا کہ نسبت بدل گئی اور حکم بدل گیا۔ اسی طرح دیکھیے کہ اگر کوئی شخص زانی کو کہے کہ تو زانی ہے تو اس کلمے کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پاک دامن شخص پر یہ تہمت لگائے کہ تو زانی ہے، شریعت نے حکم دیا کہ اسے 80 کوڑے